السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس نئے پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس ویڈیو میں قربانی کے مسائل بیان کروں گی، جو کہ ماشاءاللہ سے یہ مہینہ بھی عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، یعنی کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں قربانی کی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کے مسائل کا جاننا اور اس کا علم رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان، وہ جو صاحب نصاب ہو، جو قربانی کر رہا ہو اور جو نہیں کر رہا ہو، اس کے لیے بھی یہ مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ شریعت میں عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، یعنی کہ وہ خاص دنوں میں خاص جانور کا ذبح کرنے کا نام قربانی کہلاتا ہے۔ وہ خاص دن کون کون سے ہیں انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گی۔ اور قربانی کی احادیث میں بہت بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ قربانی کرنے سے جوں ہی قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، صاحب قربانی یعنی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قربانی کے ایک ایک بال بلکہ ہر رونٹے کے عوض ایک ایک نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر صاحب قربانی کے لیے دعا کرتا ہے، اور جس کی بدولت گھر میں امن و امان اور آسائش رہتی ہے، اور صاحب خانہ کے مال میں ہمیشہ برکت ہوتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ اور قربانی کرنا ہر آزاد و مقیم یعنی کہ وہ جو اپنے شہر میں رہنے والا ہو اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، یعنی کہ خواہ مسلمان وہ مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے کوئی بھی وہ صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ غلام پر، مسافر پر اور محتاج پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب کہتے کسے ہیں اور کتنا مال ہونے کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے جو اصلی ضرورتوں یعنی کہ مکان سکونتی یعنی کہ اپنا ذاتی مکان اور اسباب خانہ داری کے علاوہ، یعنی کہ اپنے مکان میں ضرورت زندگی کے علاوہ 425 گرام اور 285 ملی گرام چاندی یا 60 گرام اور 755 ملی گرام سونے کا یا ان کی برابر قیمت والی اور کوئی چیزوں کا مالک ہو اور قرض دار نہ ہو۔ قربانی کے نصاب پر بھی صدقہ فطر کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح زکوٰۃ کے اوپر کے صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی اور پھر اتنا مال کا سال بھر کا گزرنا جس طرح شرط ہوتا ہے، اس طرح قربانی کے لیے صاحب نصاب کے علاوہ اتنا مال کا سال بھر کا گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی کہ قربانی کے ان دنوں میں آخری دن کے کچھ وقت پہلے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جائے تب بھی اس کے اوپر فوراً قربانی واجب ہو جاتی ہے، بلکہ عید کے دن عید سے قبل تھوڑا وقت بھی گزر جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔ قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب ہے، یعنی کہ آدمی کے اوپر اس کی بیوی، اس کے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے۔ تو اسی طرح سے جو جتنا مال کا مالک ہوتا ہے اگر اتنا مال صاحب نصاب تک اگر وہ پہنچ جائے تو اس مالک کے اوپر زکوٰۃ ہو یا پھر قربانی ہو فرض ہو جاتی ہے اور واجب ہو جاتی ہے۔ بیوی اگر کمانے والی ہو یا پھر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اس کے پاس الگ اتنی رقم ہو اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی الگ واجب ہوتی ہے، تو وہ اپنے پیسوں سے قربانی دے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنے پیسوں سے قربانی دے، اور بچہ بھی اگر بالغ ہو اور وہ بچے کے پاس بھی اتنا مال ہے اپنا خود کا تو وہ اس کی جانب سے اس کا باپ یعنی کہ اسی کے پیسوں سے اس کی بھی قربانی ادا کرے، یعنی کہ یہ ہر ایک کا نفسی ذاتی اعتبار ہوتا ہے، اور نابالغ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ماہ ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 تاریخیں، یہ 3 تاریخیں خاص ہے قربانی کرنے کے لیے، یعنی قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ
یعنی نماز خطبہ عید کے بعد سے 12ویں تاریخ کے غروب سے کچھ پہلے کا اعتبار ہے۔ مثلا جو کوئی 12ویں تاریخ کے آخری تک مالدار رہا، یا ایک شخص پہلے فقیر تھا پھر 12ویں تاریخ کے آخری میں اگر وہ غنی بن گیا یعنی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور قربانی پہلے دن کرنا افضل ہے۔ اور جس گاؤں میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو تو وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ میں آفتاب کے طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی درست نہیں، نماز کے بعد قربانی کرنا شروع کریں۔ قربانی دن کے وقت کرنا چاہیے، رات کے وقت کرنا مکروہ ہے۔ اگر ان تاریخوں میں سے کسی وجہ سے قربانی نہ کی جائے تو قربانی کا جانور خیرات کر دے، یعنی آپ نے اپنے گھر میں قربانی کا جانور لا رکھا تھا لیکن کوئی ایسی وجہ تھی کہ آپ نے ان تینوں دنوں میں بھی قربانی نہیں کی تو اس وقت وہ جانور خیرات کر دے۔ اور اگر آپ صاحب نصاب ہو اور آپ نے جانور بھی نہیں خریدا تھا اور وہ 3 دن بھی گزر گئے تو اس وقت وہ جانور کی قیمت خیرات کر دے۔ قربانی کے لیے یہ جانور مخصوص ہیں: بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ، بیل، گائے، کھلگا، بھینس، اونٹ، اونٹنی۔ ان جانوروں کے سوا دوسرے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ کی عمر 1 سال، بیل، گائے، کھلگا، بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ مینڈھا جس کو ہم دمبا کہتے ہیں 6 ماہ کی عمر کا بھی ہو تب بھی کافی ہے، بشرطے کہ دیکھنے میں بڑا بڑا معلوم ہوتا ہو اور سال بھر والے بکروں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو سب برابر نظر آتے ہوں، تو ایسا دمبا، ایسا مینڈھا درست ہے۔ قربانی کے جانور صحیح و سالم ہونا ضروری ہے، یعنی ان کے کسی عضو میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اندھا ہو یا کانا ہو یا لنگڑا ہو یا بہت ہی اتنا دبلا، اتنا کمزور ہو کہ وہ چل بھی نہ پا رہا ہو یا تھوڑی دور تک بھی نہیں چل پا رہا ہو، تو ایسا دبلا پتلا اور چھوٹا سا جانور بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر کان یا اس کی سرین، یہ چیزیں 5، 6 یا 7 تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تہائی سے زیادہ جن کی بینائی جاتی رہی ہو یعنی کم دکھتا ہو تو ایسی کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اور بے دانت اور وہ گائے، بیل وغیرہ جن کی سینگیں جڑ سے ٹوٹ گئی ہو، البتہ ماں کے پیٹ سے ہی جن کی سینگ نہ ہو تو ان کی قربانی درست ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد یا پھر ماں کے پیٹ سے تو سینگ والا پیدا ہوا لیکن بعد میں اس کی سینگیں ٹوٹ گئی ہے، بالکل جڑ سے ٹوٹ گئی ہے، تو ایسی کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اور قربانی ہوتے وقت جتنے اس جانور میں شریک ہو سب اس وقت سامنے شریک ہونا چاہیے، یعنی کہ گوشت کو اندازے سے نہیں تولا جائے گا بلکہ برابر برابر تول کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ اگر گوشت کے ساتھ اوجھڑی یا پھر سرے، پائے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو تو اس کو البتہ ہم اندازے سے ایک دوسرے سب کے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کر دیں یا فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ بھی کر دیں، یا گھر کے استعمال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن قصاب کو یعنی قصائی کو اجرت کے طور پہ آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، اجرت کے طور پہ آپ نہیں دے سکتے۔ قربانی کے گوشت یا کھال کا قصاب کو اجرت کے طور پر دینا یہ درست نہیں ہے، یعنی کہ اس قربانی کے جانور سے آپ دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ان کے علاوہ اور کوئی بھی ڈاؤٹ یا اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن جواب مل جائے گا۔